اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں قرآن و حدیث اور اقوال اسلاف سے ذکر اللہ کے فضائل و فوائد بیان کیے جائیں گے۔ ذکر اللہ کی فضیلت پر مشتمل اللہ تعالیٰ کے ارشادات قرآن حکیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 میں ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، مجھے اس ساتھ کا علم ہے جس میں میرا رب عز و جل میرا ذکر فرماتا ہے۔ حاضرین جھنجلا کر کہنے لگے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ میرا چرچا کرتا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 98 میں ارشاد ہے، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو، مشعر حرام کے پاس اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 200 میں ارشاد ہے، پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 191 میں ارشاد ہے، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ دن رات، خشکی و تری، سفر و حضر، غربت و مالداری، مرض و صحت اور پوشیدہ و علانیہ، ہر حالت میں اس کا ذکر کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 142 میں ارشاد ہے، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 205 میں ارشاد ہے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، زاری، عاجزی اور ڈر سے، اور بے آواز نکلے زبان سے، صبح اور شام، اور غافلوں میں نہ ہونا۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، آیت مبارکہ کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک، تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو، اس سے عظیم تر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر فرماتا ہے۔ اور دو، تمام عبادتوں سے افضل عبادت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی آیات ذکر کی فضیلت کا مفہوم ادا کرتی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غافلوں میں ذکر اللہ کرنے والا ایسا ہے، غافلوں میں ذکر اللہ کرنے والا ایسا ہے جیسے خشک جنگل میں سرسبز درخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غافلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا میدان جہاد سے بھاگنے والوں میں مجاہد کی مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کے لیے ہلتے رہے۔ کسی بندے نے ذکر اللہ سے بڑھ کر عذاب الہی سے نجات نہ دلانے والا کوئی عمل نہیں کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں مگر یہ کہ تم اپنی تلوار سے کفار کو مارو یہاں تک تمہاری تلوار ٹوٹ جائے، پھر مارو، پھر ٹوٹ جائے، پھر مارو، پھر ٹوٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں باغ جنت میں آسودگی کا خواہش مند ذکر اللہ کی کثرت کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرتے دم تک تیری زبان ذکر اللہ سے تر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو صبح و شام اپنی زبان ذکر اللہ سے تر رکھ، اس کی برکت سے تیرے صبح و شام گناہوں سے پاک کر گزریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر جہاد میں تلواریں توڑنے اور فیاضی سے مال خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حدیث پاک میں دوڑنے سے مراد بندے کی فریاد رسی اور قبولیت دعا میں جلدی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 شخص وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا بہترین عمل نہ بتاؤں جو رب تعالیٰ کے نزدیک بہت ستھرا، تمہارے درجے بلند کرنے والا اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی بہتر ہو، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہیں شہید کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جسے میرا ذکر مجھ سے مانگنے سے روک دے میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تو مجھے فجر و عصر کے بعد گھڑی بھر یاد کر لیا کر، میں تجھے ان 2 ساعتوں کے درمیان یعنی دن رات کے تمام اوقات میں کفایت کروں گا۔ بعض علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میں کسی بندے کے دل کو اپنی یاد میں محو پاتا ہوں تو اس کے تمام امور کو سنوار دیتا ہوں، اس کی نشست و کلام کو اپنی رحمت عطا کرتا اور اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ ہم یہاں چند بزرگان دین کے اقوال پیش کریں گے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر 2 قسم کے ہیں، ایک جو صرف بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو، کوئی اس پر مطلع نہ ہو، یہ یاد بھی کیا ہی خوب اور عظیم اجر والی ہے، اور 2 اور اس سے بھی زیادہ فضیلت والا ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، یعنی حرام کام کا خیال آتے ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور حرام کاری سے باز رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کے علاوہ ہر شخص دنیا سے پیاسا رخصت ہوگا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل جنت کسی چیز پر حسرت نہیں کریں گے
سوائے اس گھڑی کے جو یاد الہی سے غفلت میں گزری۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔